بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کی وہ سورت کون سی ہے جس میں عورتوں کے حقوق اتنے وضاحت سے بیان کیے گئے کہ زمانہ جاہلیت کی سوچ ہل کر رہ گئی؟ اور کیا آپ جانتے ہیں قرآن کی وہ کون سی آیات ہیں جنہوں نے یتیموں، بیواؤں، مظلوموں، کمزوروں، حتیٰ کہ مردوں اور حکمرانوں کو بھی عدل کا پابند بنا دیا؟ یہ ہے سورۃ النساء، جسے صرف عورتوں کی سورت سمجھا گیا، لیکن حقیقت میں یہ ہے انصاف، معاشرت، محبت، حق اور نظام خاندان کا مکمل دستور۔ یہ سورت صرف فقہی احکام نہیں، یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جو نفاق کا چہرہ بے نقاب کرتا ہے، جو حکمرانوں کو عدل کا آئینہ دکھاتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور رشتے کیسے نبھانے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جو بتاتی ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت کوئی کھیل نہیں، بلکہ عدل، انصاف اور تقوی کی شرط پر مبنی ایک آزمائش ہے۔ اسلام نے مرد کو اجازت دی، مگر ساتھ کہا اگر عدل نہ کر سکو تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یہ وہ سورت ہے جس نے صرف عورت کے حقوق ہی نہیں سنوارے، بلکہ یتیم کے مال کی حفاظت، وراثت کے اصول، مظلوموں کی حمایت اور منافقین کے چہرے بے نقاب کر دیے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ گھر صرف دیواروں سے نہیں بنتے، بلکہ عدل، محبت اور قرآن سے آباد ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ النساء کا مکمل تعارف، اس کے فضائل، وظائف اور روحانی اثرات، 4 شادیوں کے بارے میں اسلام کا اصل اصول، یہ سب جانیں گے ہم بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ سورت نہ صرف علم دیتی ہے بلکہ زندگی کا نظام سنوارتی ہے انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں سورۃ النساء کا تعارف۔ نساء کا مطلب ہے عورتیں۔ اس سورت میں عورتوں سے متعلق کئی اہم احکامات، ان کے حقوق، وراثت کے قوانین اور ازدواجی تعلقات کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 4 ہجری کے بعد نازل ہوئی۔ 176 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں اس میں، اور یہ 4 سے لے کر 6 پارے تک میں ہوتی ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ اسلام میں 1 سے زائد بیویوں کی اجازت کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ 1 سے زائد بیویوں کی اجازت کو سورۃ النساء کی آیت اور مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن کی روشنی میں واضح، متوازن اور علمی انداز میں آگے ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کی رہنمائی ہوگی۔ سورۃ النساء کی آیت 3 کا ترجمہ ہے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو، 2، 3 یا 4۔ لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یعنی اسلام میں متعدد نکاحوں کی اجازت ہے، ترغیب نہیں۔ اجازت ایک سماجی، اخلاقی اور انسانی ضرورت کی بنیاد پر ہے، نہ کہ نفس پرستی یا خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس آیت کا آغاز یتیم بچیوں کے مال و حقوق کے تحفظ سے ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کے مال پر قبضہ کر لیتے تھے۔ اسلام نے اس ظلم کو روکا اور فرمایا کہ اگر تمہیں انصاف کا ڈر ہے تو بہتر ہے کہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو۔ یعنی آیت کا اصل مقصد عورتوں کے ساتھ انصاف اور ان کے حقوق کا تحفظ ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے مطابق عدل کا مطلب صرف نان و نفقہ اور رہائش کی برابری نہیں، بلکہ محبت، توجہ اور حسن سلوک میں بھی توازن ہے۔ اور اگر اس کا خوف ہو کہ ایسا نہ ہو سکے گا تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا واجب ہے، یعنی یہ اجازت مشروط ہے مکمل انصاف کے ساتھ۔ مولانا یہ بھی لکھتے ہیں کہ اسلام نے نہ صرف عورت کو نکاح میں انصاف کا حق دیا ہے بلکہ وراثت، مہر اور معاشرتی عزت کے ذریعے بھی اس کی حفاظت کی ہے۔ یعنی تعدد ازدواج کا تعلق عورت کے تحقیر سے نہیں بلکہ اس کی عزت اور ضرورت کے تحفظ سے ہے۔
ان سب باتوں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام نے 4 شادیوں کی کھلی چھوٹ نہیں دی، بلکہ شرعی، اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری کے ساتھ ایک مشروط اجازت دی ہے۔ یہ اجازت معاشرتی مسائل کا حل ہے، مثلاً بیواؤں، یتیموں کی کفالت کے حوالے سے۔ یہ اجازت عدل کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، اور یہ اجازت خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں دی گئی۔ آئیے اب جانتے ہیں سورۃ النساء کے پڑھنے کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، خواتین کے حقوق کے تحفظ کا ذریعہ۔ سورۃ النساء عورتوں کے شرعی، خاندانی اور مالی حقوق کی مکمل حفاظت کرتی ہے۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے گھر میں عدل، محبت اور عزت پیدا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورۃ النساء عورتوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفظ ہے۔ جو اسے سمجھے اور اپنائے وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا اور نہ سہنے دے گا۔ دوسرا پوائنٹ، عدل و انصاف کے اصول سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ پر ڈٹے رہنا، انصاف کرنا، حتیٰ کہ خود کے خلاف بھی، کمزوروں، یتیموں اور مظلوموں کے ساتھ نرمی کرنا۔ آیت 135 میں، اللہ کے لیے عدل پر قائم ہو جاؤ، چاہے وہ گواہی خود تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا فائدہ، وراثت کے اصول جاننے کا ذریعہ ہے۔ یہ سورت وراثت کے سب سے واضح اور مکمل احکام پر مشتمل ہے۔ جو شخص اس سورت کی آیات کو سمجھے اور اپنے معاملات میں ان کو اپنائے، اس کے مال میں برکت اور نسل میں عدل آتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وراثت کے مسائل میں سورۃ النساء سب سے بڑی روشنی ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا وہ دنیا و آخرت میں نجات پائے گا۔ چوتھا فائدہ، منافقین کے چہرے بے نقاب کرتی ہے یہ سورہ نفاق کی علامات، چالاکیوں اور ان کے انجام کو واضح کرتی ہے۔ اسے پڑھنے سے انسان اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہے اور اخلاص کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پانچواں فائدہ، مظلوموں کی حمایت اور ظالموں سے تحفظ۔ آیت 75 میں، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں، بچوں کے لیے نہیں لڑتے؟ یہ آیت مظلومین کی حمایت، حوصلہ افزائی اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کا درس دیتی ہے۔ قناعت اور دل کا سکون عطا کرنے والی سورہ۔ آیت 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے جنہیں جس چیز میں فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ یہ آیت ہمیں حسد، لالچ اور دنیاوی حرص سے نکالتی ہے اور قناعت و دل کا اطمینان عطا کرتی ہے۔ ساتواں فائدہ، شیطان اور فتنوں سے تحفظ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جو شخص سورۃ النساء کی روزانہ تلاوت کرے، اللہ اس کے گھر کو شیاطین کے شر اور خفیہ فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ کی محبت اور تقوی کا ذریعہ۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ سورہ کا آغاز ہی تقوی سے ہوتا ہے۔ جو روز اس کی تلاوت کرے، دل میں نرمی، اللہ کا خوف اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سورۃ النساء صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے نظام عدل، معاشرت، محبت اور اخلاص کا مکمل نصاب ہے۔ اسے سمجھیں، پڑھیں، سکھائیں اور زندگی میں نافذ کریں تاکہ ہمارے گھروں میں رحمت، نسلوں میں برکت اور دلوں میں سکون اترے۔ آئیے اب بات کر لیتے ہیں سورۃ النساء کے مجرب و معطر وظائف، جو کہ بزرگان دین، اولیاء کرام اور تابعین کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ عدل و انصاف کے لیے سورہ نساء کی آیت 58 کا وظیفہ۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز صبح کے وقت اس آیت کو پڑھے اور دن بھر انصاف و سچائی پر قائم رہنے کی نیت کرے، اللہ اس کے دل کو ظلم سے محفوظ رکھتا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ ہر دن صبح سورۃ النساء آیت 58 کو 7 ٹائمز پڑھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور دعا کریں، یا اللہ مجھے عدل والا بنا، میرے فیصلوں میں حق رکھ اور مجھے امانت دار بنا۔ ظلم سے نجات، مظلوم کی مدد کے لیے سورۃ النساء کی آیت 75 کا وظیفہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اور امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے مجربات میں آیا ہے کہ جو شخص ظالم کے ظلم سے تنگ ہو
یا کسی مظلوم کی مدد کرنا چاہتا ہو، وہ اس آیت کو 21 ٹائمز پڑھ کر دعا کرے، اللہ اس کے حق میں راہیں کھول دیتا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء یا تہجد کے وقت آیت 75 کو 21 ٹائمز پڑھے، مظلومین کے حق میں دعا کریں یا ناصر المستضعفین 11 بار پڑھیں۔ حسد، کم نصیبی اور قناعت کے لیے سورۃ النساء کی آیت 32۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسد کا بہترین علاج یہ آیت ہے، جو بندہ اسے دل سے روز پڑھے اللہ اسے قناعت اور دل کا سکون عطا کرتا ہے۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ فجر کے بعد اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ کر دل پر ہاتھ رکھیں اور دعا کریں، یا اللہ میرے دل سے حسد، حرص اور بغض کو نکال دے، مجھے قناعت عطا فرما۔ سچائی اور دل کی اصلاح کے لیے سورۃ النساء کی آیت 135۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کو تزکیہ نفس کے لیے دن میں 3 بار پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اس کے عمل کا فائدہ یہ کہ جھوٹ سے نجات ملتی ہے، نیت کی صفائی ہوتی ہے اور انصاف پر استقامت حاصل ہوتی ہے۔ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے سورۃ النساء کی مکمل تلاوت۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی مجلس میں فرماتے تھے، سورۃ النساء کی تلاوت کرنے والے کے گھر میں اللہ خواتین کو امن، عزت اور عدل عطا فرماتا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جمعے کے دن یا چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں میں سورۃ النساء کی مکمل تلاوت کریں اور دعا کریں، یا اللہ میری بیٹیوں، بہنوں، بیوی کے حق کو محفوظ فرما اور ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اہم تنبیہ، علماء کرام کی ہدایت جان لیں۔ ہر قرآنی وظیفہ اللہ پر توکل اور شرعی عقیدے کے ساتھ کریں۔ دوسرا یہ کہ نیت صاف، زبان نرم اور عمل پابندی سے ہو۔ تیسرا یہ کہ قرآن محض ورد نہیں، اس کا اثر نیت، کردار اور عمل سے جڑا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ وظائف کے ساتھ نماز کی پابندی، حلال روزی اور سچائی ضروری ہے۔ آئیے اب ویڈیو کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ سورۃ النساء صرف عورتوں کے حقوق کا درس نہیں، بلکہ عدل، قناعت، امانت، صداقت اور نیکی کی مکمل درس گاہ ہے۔ اگر ہم اس کی آیات کو ورد اور زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف ہمارا دل بدل جائے گا، بلکہ ہمارا گھر، معاشرہ اور نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔